سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پچھلی قوموں اور امتوں کے بہت سے واقعات بیان فرمائے، اور یہ واقعات اس لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ ہم ان کو پڑھ کر اور سن کر عبرت حاصل کریں اور اس سے سبق لیں کہ جو کام ان امتوں نے یا ان قوموں نے کیا تھا اور اس کے نتیجے میں ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اللہ کی ناراضگی کا سامنا انہیں کرنا پڑا تھا، اگر ہم نے بھی وہی روش اختیار کی اور ان کے راستے پر چلے تو خدا نخواستہ ہمارے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ویسا نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں اور امتوں کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ قوم سبا کا بھی ہے۔ کل تراویح کی نماز میں قوم سبا کے واقعات کے تعلق سے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں آپ نے اس کی تلاوت سنی ہے۔ قوم سبا یہ یمن میں بستی تھی، یمن میں رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ظاہری اور باطنی ہر طرح کی نعمتوں سے انہیں خوب نوازا تھا۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنا خوشحال بنایا تھا کہ انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جس علاقے میں یہ قوم بستی تھی اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے بڑا سرسبز و شاداب بنا دیا تھا۔ ان لوگوں نے ایک ڈیم تعمیر کیا تھا، اور پھر اس ڈیم سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر دور دراز کے علاقوں تک پانی پہنچایا تھا، جس کی وجہ سے کھیتیاں ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتی تھیں، باغات پھلوں سے لدے رہتے تھے، جو راستے تھے چلنے کے ان کے دونوں طرف پھلدار درخت موجود رہتے تھے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ان درختوں پر پھل اتنی کثرت سے آتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنے سر پر خالی ٹوکری لے کر باغ کے ایک کنارے داخل ہو کر دوسرے کنارے نکلتا تھا تو درختوں سے گرنے والے پھل سے وہ ٹوکری بھر جایا کرتی تھی۔ موسم اتنا خوشگوار کہ وہاں یہ موذی کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں، یہ مچھر، یہ کھٹمل اور یہ مکھیاں، یہ پیدا ہی نہیں ہوتی تھی، اور اگر کوئی باہر کا آدمی ایسا آ جاتا تھا کہ جس کے کپڑوں میں جوئیں ہوں، بالوں میں جوئیں ہوں، تو جب اس شہر کے حدود میں وہ داخل ہوتا تھا تو وہ سب مر جاتی تھی۔
ایسا موسم تھا وہاں کا، اور ان کا تجارت کا سلسلہ ملک شام سے تھا۔ اس زمانے میں ڈاکوؤں کا خطرہ رہتا تھا، تو قافلے کی شکل میں تاجر اپنا سامان لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈاکوؤں کے خطرے سے اس طرح محفوظ بنا دیا تھا کہ یمن سے لے کر ملک شام تک تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بستیاں بس گئی تھیں۔ یعنی یہ صبح کو چلتے تھے اور شام میں جب ان کو کہیں قیام کرنا ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی بستی آ جاتی تھی، اطمینان سے وہاں قیام کرتے تھے، رات گزارتے تھے، پھر اگلے دن سفر شروع کر دیتے تھے، نہ چور کا خطرہ نہ ڈاکو کا خطرہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نوازا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جب آتی ہیں، فراوانی کے ساتھ آتی ہیں، تو یہ مال ایسی چیز ہے کہ یہ مزاجوں کو بدل دیا کرتا ہے، اس میں طبیعتیں بدل جاتی ہیں، سوچنے سمجھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ ان کا بھی حال بنی اسرائیل کی طرح ہوا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو من و سلوہ دینا شروع کیا تو پھر ان کو یہ شرارت سوجھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگے کہ موسیٰ، ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے کھاتے ہم اکتا گئے، یہ بھی کوئی کھانا ہے؟ ارے ہم کو تو پیاز چاہیے، ہم کو تو ککڑی چاہیے، ہم کو تو یہ چاہیے، دال چاہیے، سبزی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے۔ اسی طرح ان کا بھی حال ہوا۔ یہ اتنا بڑا انعام تھا کہ بے خوف و خطر یہ ملک یمن سے ملک شام جاتے تھے، نہ ڈاکو کا خطرہ نہ چور کا خوف۔ کہنے لگے یہ بھی کوئی سفر ہے؟ ارے سفر تو وہ ہوتا ہے جس میں ہر وقت لٹ جانے کا خطرہ ہو، جان جانے کا ڈر ہو، اور جب رات میں سوئیں تو یہ دھڑکا لگا رہے کہ کب ڈاکو حملہ کریں گے، جان لے لیں گے اور مال لوٹ لیں گے۔ یہ بھی کوئی سفر ہے؟ اطمینان کے ساتھ چلے گئے اور چلے آئے۔ یہ ناشکری کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اپنے بندوں کو یہاں بھیجا جو اللہ کے دین کی دعوت لے کر آئے، لیکن ان لوگوں نے کان نہیں دھرا، ان کی بات نہیں مانی، ناشکری کرتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا کہ ان ناشکروں کو ناشکری کرنے کا عذاب دیا جائے۔ اب عذاب کیسے آیا؟ وہی ڈیم جس کا پانی کھیتیوں اور باغات کی سرسبزی کا سبب تھا، ذریعہ تھا، پھلوں اور اناج کی کثرت کا ذریعہ اور سبب تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی ڈیم کو ان کی تباہی کا سبب بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ناشکری کرنے پر جب پکڑ فرماتے ہیں تو پکڑ کی صرف یہی ایک شکل نہیں ہوتی کہ اپنی دی ہوئی نعمت چھین لیں، بلکہ ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ جو چیز نعمت تھی اسی کو عذاب بنا دیتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ ہوا، یہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اسی پانی کو سیلاب کی شکل دے کر اللہ بستیاں کی بستیاں اجاڑ دیتے ہیں، شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، ہواؤں کے جھکڑ چلتے ہیں تو چھتیں اڑ جاتی ہیں، تباہی مچ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نعمت چھین کر بھی سزا دیتے ہیں اور اسی نعمت کو عذاب اور سزا بھی بنا دیتے ہیں۔ تو جو نعمت انہیں ملی تھی اللہ نے اسی نعمت کے ذریعے ان کو سزا دی۔ وہ ڈیم ٹوٹا، اس
کا بند اور اس کا باندھ ٹوٹا. اور ٹوٹا بھی کیسے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ ڈیم تعمیر ہوا تھا تو کچھ اللہ والوں نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ جب اس کے گرنے کا وقت آئے گا تو اس کی بنیادوں میں چوہے لگ جائیں گے. پہلے چوہے لگنے شروع ہوئے تو یہ بات یہ لوگ جانتے تھے، باپ دادا سے سنتے آئے تھے کہ چوہے لگیں گے اور ان کی وجہ سے یہ ڈیم تباہ ہو جائے گا. تو بیٹھے جتنے قوم کے سردار تھے، چودھری تھے، مکھیا تھے، بیٹھے کہ بھائی ان چوہوں کا کیا علاج کیا جائے. تو کہا ان کے لیے بلیاں پالو، بلیوں کی وجہ سے یہ چوہے بھاگ جائیں گے. اب بلیاں پالی گئیں، لیکن وہ چوہے تو اللہ کا عذاب تھے، وہ بلیوں پر غالب آ گئے، بلیاں ان کے ڈر سے بھاگ گئیں اور چوہے اپنا کام کرتے رہے. اب یقینی ہو گیا کہ یہ ڈیم گرے گا. تو اب جو ہوشیار لوگ تھے وہ اب وہاں سے نکل کر دور دراز علاقوں کی طرف منتقل ہونے شروع ہو گئے. اسی موقع پر اوس اور خزرج یہ دو قبیلے جو انصار مدینہ کے تھے یمن سے نکل کر مدینے میں آ کر آباد ہوئے. یہ وہیں کے رہنے والے تھے، یمن کے. تو پھر وہ بند ٹوٹا اور وہ پانی جو جمع تھا پہاڑ کی شکل میں بس اچانک بستی پر آ گیا، مکانات سب بہہ گئے اور جو درخت تھے ان کو پانی نہیں ملا تو سب سوکھ گئے، کھیتیاں اجڑ گئیں. اور جب پانی نہیں ملا تو جہاں پھلدار درخت تھے وہاں جھاؤ جھنکاڑ جیسے جنگلوں میں خضرو پودے اگتے ہیں ایسے اگائے. اسی واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ. قوم سبا کے لیے ان کے مکانات میں اللہ کی نشانیاں ہیں. جنتان عن یمین و شمال، دائیں طرف بھی باغات کا سلسلہ اور بائیں طرف بھی باغات کا سلسلہ. اور اللہ نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کا رزق کھاؤ، واشکروا لہ، اور دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبہ، یہ پاکیزہ شہر ہے. جس شہر کو اللہ پاکیزہ کہیں ظاہر سی بات ہے اس کی آب و ہوا کیسی ہوگی، وہاں کا موسم کیسا خوشگوار ہوگا. بلدۃ طیبہ. اور آگے فرمایا اگر تم سے چھوٹا موٹا کوئی قصور ہو جائے گا وہ رب غفور، اور معاف کرنے والا پروردگار ہے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ فَأَعْرَضُوا، ان لوگوں نے اعراض کیا، ناشکری کی. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو ہم نے ان کے اوپر بند کا طوفان کھول دیا، بھیج دیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، اور جو دو باغ پہلے تھے پھلدار درختوں کے ان کو ہم نے ایسے درختوں کے ساتھ بدل دیا جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ جھنکاڑ اور خضرو بیری کی جھاڑیاں اگائیں. اور یہ ہم نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے ناشکری کی تھی. تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ناشکری کا یہ انجام ہوتا ہے. اور ناشکری یہ ہم لوگوں کی ایک عادت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری نعمتیں ہمارے اوپر نچھاور کی ہیں، لیکن بجائے اللہ کا شکر گزار ہونے کے ناشکری ہماری طبیعت بن گئی ہے. شکر کیا ہے؟ شکر ایک زبان سے ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی نعمت ملنے پر
یہ کہے کہ اے اللہ تو نے یہ نعمت عطا فرمائی، تیرا شکر ہے، میں شکر گزار ہوں تیرا، یہ زبان کا شکر ہے۔ اور عمل کا شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اور اس نعمت کو استعمال کرنے کا جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے، اس نعمت کو اسی طریقے سے استعمال کرنا، یہ اس نعمت کا شکریہ ہے۔ جہاں اس نعمت کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے وہاں استعمال کرنا، اور جہاں استعمال کرنے سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ ہے عملی شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں سے کیا کہا تھا؟ اعملوا آل داؤد شکرا، اے خاندان داؤد اللہ کا شکر ادا کرو، وقلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ تو شکر گزار بندے بہت کم ہیں، اور خاص طور سے ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ تھوڑی سی کوئی تکلیف آئی بس ناشکری کے کلمات زبان پر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور خاص طور سے ہمارے بھیونڈی کے لوم کے تاجروں کا تو بس اللہ خیر کرے، ہمہ وقت ان کی زبان پر ناشکری کے کلمات رہتے ہیں۔ جب اللہ نوازتا ہے تو پوری بھیونڈی میں خاموشی چھا جاتی ہے، ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ تیزی آ گئی ہے۔ اور جہاں تھوڑا ریٹ کم ہوا، بھاؤ کم ہوا، تو چائے خانے میں اوٹے پر بیٹھ کر 2 آدمی بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھ کر بس یہ بڑا خسارہ ہو رہا ہے، بڑی تکلیف ہے اور بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور جب ملتا ہے تب نہیں کہتے کہ اللہ دے رہا ہے، ماشاء اللہ بہت دے رہا ہے۔ تو میرے دوستو، شکر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہی کا شکر نہیں، آپ کے ساتھ اللہ کا کوئی بندہ اچھا معاملہ کرے تو اس کا بھی شکر ادا کرو۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنا شاکر بندہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ یہ رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، اے اللہ اس میں تیری رحمت اپنے گنہگار بندوں کو اپنے دامن میں ڈھانپ لیتی ہے۔ اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اے آقا ہم سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کی بخشش کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں یہ بھیک عطا فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اس دنیا میں اسلام کے ساتھ زندہ رکھیے، اور مرتے دم کلمہ شہادت ہماری زبانوں پر جاری فرما دیجئے، خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ اے اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ قبر بڑی مشکل منزل ہے، اے اللہ قبر کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہے، یہ اندھیری کوٹھری ہے۔ اے اللہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے
ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اے اللہ عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دجال کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اچانک موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اچانک موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ایمان پر خاتمہ فرما۔ حشر کی سختیاں آسان فرما۔ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما۔ اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما۔ اپنے حبیب کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ پل صراط کا راستہ آسانی سے طے کرا دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔